والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق خاص سے، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے توسل جلیلہ سے ہم سب لوگ اس خوبصورت بزم پاک میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات صدقہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدقہ حبیب مصطفیٰ، آل مصطفیٰ، اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کا اس خوبصورت بزم پاک میں، محفل پاک میں حاضر ہونا، بیان کرنا، سننا، ثنا خوانی کرنا، تلاوت کلام مجید کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات تمام گھر والوں کے اوپر اس خوبصورت محفل پاک کے صدقے اپنی کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، فضل و کرم فرمائے۔ جن کے لیے یہ محفل سجائی گئی اِیصال ثواب کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی قبور پہ اپنی کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ سمران شیخ سمران، ان کا نام پوچھ رہے ہیں، انہوں نے کہا شیخ سمران اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے شیخ سمران صاحب نے یہ محفل پاک کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کی، آل اولاد کی، تمام فیملی کی، تمام حاضرین کی خیر فرمائے، خیر و عافیت عطا فرمائے۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے۔ اس آیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا بیان ہوا ہے، آپ کی شانوں کا، آپ کے کمالات کا، اور خصوصاً آپ کا جو تعلق ہے نا امت کے ساتھ، اس تعلق کو اللہ رب العزت نے بڑے حسین انداز میں بیان فرمایا۔ جب سیرت طیبہ کی بات ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ عمل کریں، اب یہ جو تعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا بیان فرمایا امت کے ساتھ، اسی سیرت مبارکہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے نا ہمارا بھی جو تعلق ہے خصوصاً اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اور پھر عموماً جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے۔ یہ وہ سیرت پاک کا حصہ ہے جو قرآن پاک نے خود بیان فرمایا مختلف مقامات کے اوپر۔ اب اگر یہ تعلق ہم اپنا لیتے ہیں آپس میں، خاندانوں کے اندر، کئی لڑائی جھگڑے تو صرف اس وجہ سے ختم ہو جائیں کہ حضور کا ذکر پاک ہو رہا تھا، کئی لڑائی جھگڑے اس وجہ سے ختم ہو جائیں کہ حضور کی سیرت طیبہ کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ یعنی اگر یہ جو میں بیان کروں گا، اگر آپ کسی کے ساتھ اپنے خاندان میں سے کوئی بھی معاملہ کریں، نیت یہ رکھتے ہیں کہ ہم نے بیان میں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حمیدہ، اخلاق کریمہ کا ذکر سنا تھا نا، یہ حضور کے اخلاق مبارکہ کا ایک حصہ ہے
تو اللہ تعالیٰ حضور کے اخلاق کریمہ کا یہ جو حصہ ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے اتنی خیر و برکتیں عطا فرمائے گا، اتنی خیر و برکتیں عطا فرمائے گا کہ ایک انسان کے شمار میں نہیں جا سکتی۔ ہمارے گھروں کے ماحول بہت خراب ہے، آپس میں رشتہ داروں کے آپس میں، بہن بھائیوں کے آپس میں، گھر کی چار دیواری کے اندر، خصوصی طور پہ ماں باپ کے ساتھ اگر یہ تعلقات ہمارے صحیح نہیں نہ ہونے تو ہم قرآن پاک کا بیان کرتے ہیں یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا بیان کرتے ہیں تو لوگ ہمیں منافق کہیں گے۔ منافقوں کا یہی تفسیر تھا کہ نام حضور کا لیتے تھے اوپر سے، اور جب اپنے دوستوں کے ساتھ جا کے بیٹھتے تھے تو ایک بھی کام ان کا ایسا نہیں ہوتا تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے مطابق۔ اور صبح بیان تھا، میں نے کہا جب ہم قرآن پاک کا بیان کرتے ہیں نا دل نہیں کرتا ہے بیان کرنے کو۔ کیوں دل نہیں کرتا ہے؟ کہ قرآن جو باتیں کر رہا ہے نا، جو اخلاق قرآن پاک سکھا رہا ہے وہ ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آ رہا، نہ بیان کرنے والوں میں نظر آ رہا ہے نہ سننے والوں میں نظر آ رہا ہے۔ قرآن پاک نے جا بجا کئی مقامات پہ جب اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ کیا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کے دلوں کے اندر جو ہے حضور کی عظمت جو ہے وہ واضح ہو، حضور کی شان جو ہے وہ واضح ہو۔ دوسرا اہم بڑا مقصد کیا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ ہوگا تو لوگوں کے اخلاق اچھے ہوں، اخلاق بہتر ہوں۔ جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے بولتے ہیں تو ہم کیسے بولتے ہیں؟ ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ اس کا سٹیٹس یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ میرا قریبی ہے نہیں ہے، اس کا کاروبار کیا ہے۔ حالانکہ جب بھی ہم کسی دوسرے کے ساتھ بات کریں نا اس نیت سے کریں کہ یہ حضور کا امتی ہے، یہ حضور کا امتی ہے۔ اگر میں نے اس کو تکلیف دی نا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، اور اگر حضور کو تکلیف ہوئی تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اگر اس جو سب سے بڑا سٹیٹس ہے ہمارا، سب سے بڑا سٹیٹس وہ کیا ہے کہ ہم سب کے سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت۔ کبھی یہ سٹیٹس بات کرتے ہوئے، معاملات کرتے ہوئے ذہن میں نہیں آتا ہے، نہیں آتا ہے۔ حالانکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن دنیا میں کون ہوگا؟ فرمایا احسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق میری امت کے ساتھ اعلیٰ ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ ہمارے ساتھ کوئی بول چال رکھے نا، کوئی تھوڑا سا قریب آنا چاہے تو پہلے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یار پتہ نہیں کیسا سلوک کرے گا، مجھے جانتا بھی نہیں ہے، کوئی سٹیٹس بھی نہیں ہے، میرا کوئی کاروبار بھی نہیں ہے، اچھی جاب بھی نہیں ہے، سارا اس کے ذہن میں یہ سٹیٹس آ رہا ہے۔ اگر یہی سٹیٹس ہم نے ذہن میں نہ رکھے ہوتے نا، صرف ایک ہوتا کہ ہم سب کے سب حضور کے امتی ہیں، جو امتی کے ساتھ جس قدر اعلیٰ اخلاق کے ساتھ پیش آئے گا اسی قدر وہ اپنے مصطفیٰ کے قریب ہوگا۔ اب اخلاق سنیے گا کہ آپ یقین کریں گے کہ یہ اخلاق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ سیرت پاک کا حصہ نظر آ رہا ہے۔ فرمایا لقد، شک نہیں کرنا، تحقیق ہے، اتھینٹک بات ہے۔ اتھینٹک تو ہو گئی جب ہم نے کہہ دیا کہ قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے۔ لیکن جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو معاشرہ کفار کا بھی تھا، معاشرہ منافقوں کا بھی تھا، تو ان کے ذہنوں میں کوئی شک اگر پیدا ہو سکتا تھا نا تو اللہ تعالیٰ نے اس شک کو اس لفظ سے دور کر دیا۔ فرمایا لقد، تحقیق اتھینٹک بات ہے، جو ہم کر رہے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ جاءکم، تمہارے پاس آ گئے ہیں۔ آتا وہی ہے نا جس کا انتظار کیا جائے، اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آ گیا۔ تو جس کے انتظار میں ساری کائنات منتظر تھی نا، اللہ نے فرمایا جاءکم، اے منتظرو، انتظار کرنے والوں، تمہارے پاس منتظر ہمارا حبیب آ چکا ہے۔ جاءکم رسول، آگے دیکھیں شفقت بھرا کلام، فرمایا پریشان نہیں ہونا، من انفسکم، وہ تم ہی میں سے آیا ہے، تمہارے معاشرے ہی میں سے ہے۔ جب اتنے اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے تو تم ہی میں سے ہے، تمہارے معاشرے ہی میں سے ہے، تو فرمایا اس کی سیرت کو دیکھتے چلے جاؤ، جس طرح میرا مصطفیٰ کرتا چلا جائے تم کرتے چلے جاؤ، میں مصطفیٰ کے صدقے تم سے راضی ہو جاؤں۔ اب پہلی شے یہ اگر ہماری فیملیوں کا حصہ بن جائے نا،
حسد، کینہ، بغض سب کچھ ختم ہو جائے. فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو میرے مصطفیٰ پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. جب تمہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے نا تو میرے مصطفیٰ بھی دکھی ہو جاتے ہیں. جب تمہیں کوئی غم پہنچتا ہے نا تو میرے مصطفیٰ بھی غمگین ہو جاتے ہیں. حضور کی سیرت پاک کا یہ حصہ ہے کہ امت کو کوئی غم پہنچے، کوئی دکھ پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے تو فرمایا میرے مصطفیٰ پریشان ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، دکھی ہو جاتے ہیں. تو فرمایا تم تو ان کے غلام ہو. تمہارے گھر کے اندر تمہاری فیملی میں کسی کے اوپر تکلیف آئے تو دوسرا خوش ہو جاتا ہے، کسی کو نقصان پہنچے تو دوسرا خوش ہو جاتا ہے. فرمایا حضور کی سیرت پاک یہ تقاضا کرتی ہے کہ جس طرح میرا محبوب تمہارے غم میں شریک ہوتا ہے، تمہارے غمگین ہونے کی وجہ سے غمگین ہوتا ہے، فرمایا تم بھی اسی طرح معاشرے کے اندر ایک دوسرے کا خیال رکھو. اگر ایک دوسرے کا خیال رکھو گے تو پھر میرے مصطفیٰ کے غلام. صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. حضور کا تعلق دیکھیں امت کے ساتھ. تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے 3 دفعہ اختیار دیا گیا. 3 دفعہ اختیار کہ حبیب جو آپ مانگنا چاہیں نا آپ مانگ لیں. ہم یہاں گھر سے نکلتے ہیں نا شام تک ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ سارا کچھ اپنے لیے کرنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرنا ہے. اگر کسی اور کے لیے کیا ہوتا ہے نا تو گھروں کے اندر خوشیاں ہوتی، یہ گلی محلوں میں خوشیاں ہوتی. آج ہر شخص ڈرا ہوا ہے. فرمایا ہم نے اپنے حبیب کو کتنی دفعہ اختیار دیا؟ 3 دفعہ. صحیح مسلم شریف کے حدیث 3 دفعہ کہ حبیب جو مانگنا چاہے نا آپ مانگے ہم عطا کریں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب پہلی دفعہ اختیار دیا تو جانتے ہو میں نے کیا مانگا؟ میں نے اپنی امت کی بخشش مانگی. اپنی امت کی بخشش مانگی. اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دینا. اختیار دیکھیں امام الانبیاء کا، اور مانگ کیا رہے ہیں؟ میری بخشش اور آپ کی بخشش مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا دوسری دفعہ اختیار دیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسری دفعہ بھی جانتے ہو کیا مانگا؟ مصطفیٰ اپنے لیے کچھ مانگ ہی نہیں رہا، ساری کائنات مصطفیٰ کی ہے. دوسری دفعہ اختیار دیا تو عرض کیا مولا اللہم اغفر لی امتی، میری امت کے گناہ گاروں کو معاف کر دے. 2 دفعہ اختیار یہ استعمال فرمایا. عرض کیا یا رسول اللہ تیسری دفعہ؟ فرمایا جب تیسری دفعہ اختیار دیا نا وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى إِبْرَاهِيمَ. تیسری دفعہ کا اختیار جو ہے وہ میں نے اس دن کے لیے محفوظ کر لیا ہے جس دن اللہ کی ساری مخلوق شفاعت کے لیے میرے پاس حاضر ہوگی. فرمایا جہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میرے پاس آئیں گے کہ مصطفیٰ شفاعت فرما دے. یہ اختیار میں نے رکھا. 3 دفعہ اختیار ملا. 3 دفعہ میرے دوستوں 3 دفعہ. تینوں دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو مانگا بتائیں؟ مجھے اور آپ کو مانگا. حضور کا تعلق حضور کی امت کے ساتھ اتنا گہرا ہو اور ہمارا ہی تعلق حضور کی امت کے ساتھ اتنا کمزور ہو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سالہ سال ناراض ہو جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھروں کے اندر ایک دیوار نکال بھائی دیوار وہ بھائی جو اکٹھے ہو کر ایک چولہے پہ اوپر بیٹھ کے اپنی ماں کے پاس بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے آج ماں باپ کے پاس بیٹھ کے کھانا کھانا پسند نہیں کرتے. گھروں کے حضور کا تعلق اپنی امت کے ساتھ دیکھیں. امت کے ساتھ تعلق ہمارا تو دور کی بات ہے، ہمارے سب سے زیادہ قریب ترین لوگ کون سے ہیں؟ ماں باپ ہے، بہن بھائی ہیں، یا اپنی اہلیہ ہے، یا بچے ہیں. سب سے قریب ترین ان میں سے ہمارا تعلق اس کے ساتھ کتنا مضبوط ہے. حتیٰ کہ یہاں تک اب ہماری نیچر بن چکی ہے معاشرے کی کہ ہم اپنا پیسہ ایسا چھپا کے رکھتے ہیں کہ ماں باپ کو پتہ ہی نہ چلے بیٹا کتنا کما رہا ہے. ماں باپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کتنا کما کے لاتا ہے. کیوں جی؟ اس لیے کہ کہیں باپ مانگ ہی نہ لے.
حضور کا تعلق دیکھیں اپنی امت کا، 3 دفعہ اختیار دیا اللہ نے، 3 دفعہ مصطفیٰ جو مانگنا ہم مانگے۔ عرض کیا مولا اپنے لیے نہیں مانگتا، اپنی امت کے لیے مانگ رہا ہوں، میری امت کو معاف کر دے، اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ اما عائشہ صدیقہ بیٹھی ہیں، صحیح بخاری سے مسلم شریف کی حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ بیٹھی ہیں، حضور نے یہ الفاظ فرمائے، یا اللہ میری عائشہ کو معاف کر دے۔ یہ جملہ آپ نے سنا، میری عائشہ کو معاف، یہ جملہ ایک تو آپ نے بخشش کا سنا، اس کے فلسفہ کیا ہے، پیچھے چھپا ہوا راز کیا ہے؟ ایک میاں بیوی کا آپس کا تعلق محبت والا، لڑائی جھگڑوں والا نہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ گھروں کے اندر میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے نا۔ عرض کیا مولا میری عائشہ کو معاف کر دینا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھ کے کہیں یا اللہ میری بیوی کو معاف کر دینا۔ سبحان اللہ۔ اما عائشہ صدیقہ بڑی خوش ہوئی، حضور نے پوچھا عائشہ بڑی خوش ہو رہی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے جو میرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، یہ دنیا کے سارے قیمتی خزانوں سے قیمتی خزانہ میرے لیے کہ آپ نے بخشش کی دعا کر دی۔ اگلا جملہ سننے والا ہے، موضوع ہمارا کیا ہے؟ حضور کا امت کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا ہم اس تعلق کو نبھا رہے ہیں اس حضور کی امت کے ساتھ؟ فرمایا عائشہ یہ صرف تیرے لیے دعا نہیں ہے، میں ہر فرض نماز کے بعد یہی جملہ اپنی امت کے لیے بھی بولتا ہوں کہ یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، میری امت کو معافی دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیز پہلا حصہ کیا ہے تعلق کا؟ عزیز علیہ ما عنتم، کہ جب حضور کی امت تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے نا تو تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ اب یہاں میں اپنے سے میں سوال کرتا ہوں، میں نے اگر ان کو تکلیف دی ہے، ان کو یا انہوں نے مجھے تکلیف دی ہے، یہ تکلیف جو میں نے ان کو دی ہے یہ ان کو ہے یا ڈائریکٹ اور براہ راست سرکار مصطفیٰ کو؟ یہ ایک جملہ ہی کافی ہے آج کے لیے، ایک جملہ ہی، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں، قرآن حضور کی حدیث بھی نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، فرمایا قرآن یہ فرما رہا ہے کہ حضور کی امت جب تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے تو میرے مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ذرا بتائیں اگر ہم نے کسی کو دھوکہ دے کے پریشان کیا، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر کے پریشان کیا، کسی کی دکان پہ قبضہ کر کے پریشان کیا، کسی کو گالی دے کے پریشان کیا، کسی کے اوپر اپنا منصب کا جو ہے روب اور دبدبہ ڈال کے پریشان کیا، تو میرے دوستو ہم اس کو پریشان نہیں کر رہے، ہم سرکار مدینہ کو پریشان کر رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ ایسا ہے کہ روحیں تڑپ جائیں، روحیں یار ہمارا معاشرہ اتنا معاشرہ آگے گزر چکا کہ ہر ٹائم سرکار مدینہ کو تکلیف دے رہے ہیں، اور انہی کی ذات پاک پہ نماز میں پڑھ کے سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، بارگاہ سے کیا جواب آتا ہوگا؟ تو میرے اوپر سلام پڑھ رہا میری امت کو تکلیف دے کے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آگے، اور حضور کی مبارک آنسوں سے چشمان مقدسہ سے آنسو جاری ہیں، فرمایا سن لو، اعلان فرمایا جلال میں آگے، فرمایا سن لو، جس نے کسی کو تکلیف دی اور اس کا حساب و کتاب لینے والا اس دنیا میں کوئی نہ ہوا تو میدان حشر میں مصطفیٰ اس کا وکیل بن جاؤں گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، فرمایا میں اس کا وکیل بن جاؤں گا جو شاف محشر ہی اگر ہمارے خلاف وکیل بن گئے تو ہمیں اللہ سے بچانے والا کون ہوگا؟ یہ جملہ پوچھیں اپنے آپ سے۔ حضرت انس بن مالک سنیے گا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میدان حشر میں افراتفری ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ کی قہاریت و جلالیت و جباریت و تکبریت واضح ہوگی، ظاہر ہوگی، کسی میں ہمت نہیں ہوگی اس دن سوائے مصطفیٰ۔
حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایک جملہ اور سن لیں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں بعض لوگ اتنے ناپسند ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو چہرہ مصطفیٰ کے سامنے نہیں آنے دے گا، چہرہ مصطفیٰ کے سامنے نہیں آنے دے گا۔ کیوں کہ جس پر نگاہ مصطفیٰ شفاعت کی نیت سے پڑ گئی اللہ اس کی معافی کا اعلان کرتا چلا جائے گا۔ ایسے لوگوں کو آنے ہی نہیں دے گا چہرہ مصطفیٰ کے سامنے۔ میدان حشر اس لیے نہیں برپا ہوگا کہ قہاریت اور جباریت دکھائی جائے گی، میدان حشر اس لیے برپا ہوگا کہ مصطفیت دکھائی جائے گی، اس لیے برپا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، غلام ہے۔ اندازہ تو کر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم بھی میرے پاس آئیں گے شفاعت کریں، سارے پیچھے کھڑے ہیں، سارے پیچھے، ابراہیم بھی پیچھے کھڑے ہیں، لوط بھی پیچھے کھڑے ہیں، نوح بھی پیچھے کھڑے ہیں، آدم بھی، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی، اللہ سارے پیچھے کھڑے ہیں۔ حضور کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا، جھنڈا، سورۃ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جھنڈا ہوگا، حضور فرمائیں گے علی یہ جھنڈا تو پکڑ لے۔ میدان حشر میں جو جھنڈا دست مصطفیٰ میں ہوگا نا، حضور فرمائیں گے علی یہ جھنڈا تو پکڑ لے۔ جھنڈا پکڑا کے علی کو، اس جھنڈے کے نیچے سارے انبیاء کرام علیہ السلام حضور کی ابتدا میں جا کہاں رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں، کہ مصطفیٰ یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، یہ معاف کر دے۔ اور فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ ابو بکر و عمر کہاں ہوتے؟ علی کے ہاتھ میں تو جھنڈا آ گیا، خلفائے راشدین کی شان بھی دکھائی جا رہی ہے، ابو بکر و عمر کہاں ہوں گے؟ فرمایا ابو بکر میری دائیں طرف ہوں گے اور عمر میری بائیں طرف ہوں گے۔ انس ابن مالک نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا، میں تلاش کہاں کروں گا آپ کو؟ حضرت انس ابن مالک نے عرض کیا یا رسول اللہ کہاں تلاش کروں گا؟ حضور نے فرمایا انس جب قیامت کے دن مجھے تلاش کرنا ہونا تو 3 جگہوں میں سے ایک جگہ پہ میں ضرور مل جاؤں گا، یہ جگہ یاد کر لینا، یاد کر لینا۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ 3 جگہ کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی جگہ میں پل صراط کے پاس کھڑا ہوں گا، پل صراط، میں پل صراط کے پاس کھڑا ہوں گا، اپنی امت کا انتظار کر رہا ہوں گا، ربی صلی امتی، ربی صلی میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزارتے۔ یار ہم تو کسی کا انتظار نہیں کریں گے، مصطفیٰ ہمارا انتظار فرما رہے ہیں، اللہ ہمارا انتظار، اور صراط پہ کھڑے ہو کے ارے کون انتظار کرتا ہے اپنوں کے لیے؟ کون کرتا ہے؟ اگر کوئی سب کے لیے کرتا ہے تو اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتظار فرمایا انس اگر وہاں نہ ملوں پل صراط کے پاس تو یہاں اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا نا، وہاں آ جانا، مصطفیٰ وہاں پہ ہوں گے، مصطفیٰ وہاں پہ ہوں گے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کسی گناہ گار کا غفلت میں نامہ اعمال ایسا آ گیا کہ نیکیوں کا پلٹا ہلکا ہوگا، گناہوں کا پلٹا بھاری ہوگا، بس مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، نیکیوں کا پلٹا خود بخود بھاری ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ رکھنا پڑے گا نا، بس نظر کرم ہوگی اس دن سب کے اوپر، نظر مصطفیٰ، نگاہ کے مصطفیٰ سے۔ فرمایا انس اگر وہاں نہ ملوں میزان کے پاس پھر میرے حوض کوثر پہ آ جانا، اللہ ہم سب کو حوض کوثر کے جام بھر بھر کر پینے کی ساتھ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پل صراط کے پاس دیکھنا، وہاں نہ ہوں تو میزان کے پاس آ جانا، اگر میزان کے پاس بھی نہ ملو نا تو پھر حوض کوثر کے پاس آ جانا، وہاں میں خود مصطفیٰ تجھے اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام بھر کر پلاؤں۔ یہ اخلاق کس نے بیان کی؟ قرآن نے۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم
یہ آیت پڑھا کریں اکیلے جب بیٹھے ہو نا، یہ نفس کو باطن کو پاک کرتا ہے، باطن کو یہ آیت پاک کرتی ہے، پڑھا کریں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ میرے مصطفیٰ کی تو خواہش ہی یہ ہے کہ وہ اپنی امت پہ رحم بھی کرے اور اپنی امت پہ کرم بھی کرے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے۔ مجھے بتائیں یہ شرک ہے؟ بتائیں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ رؤوف ہے، فرمایا میں رؤوف ہوں، نہیں فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، فرمایا میں بھی رؤوف ہوں، میرا مصطفیٰ بھی کیا ہے؟ رؤوف ہے۔ فرمایا میں بھی رحیم، تو پہلے ہی ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا میں بھی رحیم ہوں، میرا مصطفیٰ بھی رحیم ہے۔ تو جب مصطفیٰ بھی رحیم، اللہ بھی رحیم، مصطفیٰ بھی رؤوف، اللہ بھی رؤوف، پھر کہاں کا شرک آ گیا؟ بتائیں تو صحیح ہمیں شرک کی تعریف کیا ہے؟ اللہ نے اپنے سارے صفاتی ناموں کا نور، انوار، اس سب کا لباس ایک ہی بنا کے کس کو پہنایا؟ میرے اور تیرے مصطفیٰ کو پہنا دیا۔ وہ خاص لباس تیار ہوا تھا، رؤوف کا بھی تھا، رحیم کا بھی تھا، کریم کا بھی تھا، تواب کا بھی تھا، ستار کا بھی تھا، سب کا تھا۔ فرمایا سارے انوار و تجلیات، سارے ناموں کا لباس جب ایک تیار ہوا، کائنات منتظر تھی یہ لباس کس کو پہنایا جائے گا؟ فرمایا اب بھی منتظر ہو، اگر یہ ساری چیزیں ایک لباس، ایک جسد اطہر میں دیکھنی ہے تو میرا مصطفیٰ دیکھ لو۔ وہاں شاعر نے کیا خوب کہا، حد اس نے کہا تم اور میں کیا بولتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ فشق الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں حضور ایک دفعہ نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دو آیتوں کی تلاوت کثرت سے کر رہے تھے، دو آیتوں کی، آپ کے اوپر وسع طاری ہو گیا۔ ایک آیت یہ تھی رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ یا اللہ ان لوگوں کو جو ان کے سامنے کھڑے تھے ان کو بتوں نے گمراہ کر دی ہے، جنہوں نے تیری پیروی کی وہ مجھ میں سے ہے، یہ بات سنیے، جنہوں نے تیری پیروی کی وہ مجھ سے ہے، اور جنہوں نے تیری نافرمانی کی اس کا معاملہ تیرے سپرد ہے، تو جو چاہے تو کر سکتا ہے۔ حضور بار بار پڑھ رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں بار بار۔ دوسری آیت کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو تلاوت کی اس کو اللہ نے اپنے کلام کا حصہ بنا دیا، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو اس کو عذاب دے، یہ تیرے بندے ہیں، معاملہ تیرے سپرد ہے۔ حضور کے اوپر وسع طاری ہو گیا، وسع، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کس کے لیے؟ پھر وہی جملہ، کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے جاری ہے۔ پر کبھی ہم بھی حضور کی امت کے لیے روئے؟ نہیں روئے، ہم نہیں روئے۔ اگر روئے ہوتے تو ڈائریکٹ براہ راست جاگتے ہوئے چہرہ مصطفیٰ کا دیدار ہو جاتا ہے، جاگتے ہوئے۔ بار بار پڑھ رہے ہیں ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان تعذبهم فانہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جبریل امین آگے، منشا سمجھ گئے نا، مقصد اللہ سمجھ گیا کہ ابراہیم تو یہ فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں مولا جو گناہ گار ہیں اس کا معاملہ تیرے سپرد۔ عیسیٰ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں جو گناہ گار ہیں اگر میں یہ کہہ دوں، اسی میں تھے بار بار پڑھے کہ کہنا میں نے کچھ نہیں ہے، بن کہے اللہ کی بارگاہ سے جواب آئے، بن کہے، یہ ادب ہے اللہ کے ساتھ حضور کا۔ بیٹھے جبریل امین آگے،
عرض کیا یا رسول اللہ آپ جو بار بار پڑھ رہے ہیں نا اللہ منشا سمجھ چکا ہے، آپ کی خواہش سمجھ چکا ہے، تو اللہ نے یہ پیغام دیا جبریل جا میرے حبیب کو جا کے یہ بشارت دے دے انا سنردیک فی امتک ولا نسوک، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، جو آپ کہیں گے وہی معاملہ آپ کی امت کے گناہ گاروں کے ساتھ نہ کرتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، انا سنردیک فی امتک ولا نسوک۔ یا رسول اللہ، مسند امام احمد بن حنبل، یہ حضور کا تعلق ہے امت کے ساتھ۔ بس میں یہی آج کے خطاب میں، آج کے بیان میں شیخ سمران صاحب کے گھر ان کی وساطت سے جو اللہ نے ان کو وسیلہ، یہی کہنا چاہوں گا اگر حضور کا تعلق اتنا مضبوط ہے امت کے ساتھ تو ہمیں اس تعلق کی حیا کرنی چاہیے۔ اس تعلق ہم پتہ کیا کہتے ہیں قاری صاحب، یہ میرا جاننے والا آیا ہے، کہتے نہیں کہتے میرا جاننے والا آ رہا ہے، خدمت میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے، کہتے نہیں کہتے میرا جاننے والا آ رہا ہے، فلاں بندے کی کال آ گئی، بڑے عہدے پہ بیٹھا ہے، فلاں سن میں فلاں بول رہا ہوں، میرا بندہ آ رہا ہے، بس اتنا جو بلا بولتے ہیں میرا بندہ آ رہا ہے، چکن ٹھیک ہے حضور، ہائے 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 میرا جاننے والا آ رہا ہے تو سارا کچھ نشاور کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ قرآن یہی تو کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم یہ فرما رہے میری ساری امت میری جاننے والی ہے، ساری امت میری جاننے والی ہے، جو تیرے پاس آئے وہ میرا جاننے والا ہے۔ کبھی اس تعلق کا بھی حیا پیدا ہوا ہمارے دلوں میں کہ یار اس کا کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے، یہ میرے پاس آیا فوراً یہ وظیفہ بنا لو، فوراً ذہن کس طرف جائے، یہ مصطفیٰ کا جاننے والا ہے، ہمارا تعلق مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہے۔ آپ یہ لوگ کہتے ہیں وظیفہ بتائیں حضور کا دیدار کیسے ہوگا، بعض کہتے ہیں اتنی دفعہ دروشی پڑھیں، بعض کہتے ہیں یہ کریں یہ کریں یہ کریں۔ دروشی بڑی اعلیٰ عبادت ہے، وہ تو جتنی کی جائے کم ہے نا، لیکن سادہ سا آسان سا وظیفہ وہ یہی ہے کہ کوئی بھی آ جائے نا اس کے ساتھ اس طرح اعلیٰ طریقے سے نباہ کریں، سلوک کریں کہ یہ نیت ہو کہ یہ مصطفیٰ کا جاننے والا ہے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ کے اوپر امید کرتے ہوئے، اس نے ظن رکھتے ہوئے، آپ یہ نیت کریں جب تک وہ آپ کے پاس حاضر ہے آپ مصطفیٰ کے پاس حاضر ہے، آپ مصطفیٰ۔ اب یہ جملہ ہم بولیں گے نا کہ مصطفیٰ کا جاننے والا ہے، بڑا پیارا ہے، مصطفیٰ کا جاننے والا ہمارے پاس آیا۔ آج کا پیغام یہی ہے کہ جتنا تعلق حضور کا ہمارے ساتھ مضبوط ہے نا، اسی تعلق کی کوئی نہ کوئی کرن ہم اپنے دل میں بھی روشن کر لیں، اپنے دلوں کے اندر بجھے ہوئے چراغ اس کی بھی کوئی لو جلا لیں، جب وہ لو جلے گی نا تو ہر ٹائم ایک ہی ذکر زبان پہ ہوگا کہ مصطفیٰ کا جاننے والا ہے، مصطفیٰ کا جاننے والا ہے، مصطفیٰ کا جاننے والا ہے۔ شیخ ابوالعباس مرسی، میں نے ان کا مزار دیکھا ہوا ہے مصر کے اندر، امام بصیری کے سامنے، یہ امام بصیری کے شیخ تھے، یعنی پیر تھے، ان کے جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لوگوں کو نا جملے سمجھ نہیں آتے کیونکہ ان کی روحانیت، دل کی طہارت اور پاکیزگی اتنی اعلیٰ نہیں، ہماری بھی نہیں ہے۔ جب ہماری بھی نہیں ہے نا تو کوئی جاگتے ہوئے کس طرح دیدار ہو جاتا ہے، نہ کہنے والے کو کبھی ہوا نہ سننے والے کو کبھی ہوا، تو پتہ ہم ہاں بات تو صحیح کر رہے ہیں، لوجک والی بات کر رہے ہیں، واقعی نہیں ہو سکتا۔ شیخ ابوالعباس مرسی کہتے ہیں جس لمحے مجھے جاگتے ہوئے حضور کا دیدار نہیں ہوتا تھا نا، اس لمحے میں خود کو مسلمان ہی تصور نہیں کرتا تھا۔ مطلب کیا تھا کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا تھا جس لمحے میں جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ نہ دیکھوں۔ اتنا پیارا جو ذکر ہوا ہے، اسی پیارے ذکر کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کے والد مرحوم اور ان کے خاندان میں سے جو بھی فوت ہو گئے سب کی قبروں پہ صدقہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے، اور حاضرین محفل کے والدین میں سے، اعزا قارب میں سے جو بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی قبور پر اپنی کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے، نور کا بقعہ بنائے، روضۃ من ریاض الجنہ بنائے۔ آخری بات پہ ختم کرتے ہیں، آپ نے جملہ کیا یاد رکھنا ہے؟ آج کا وظیفہ، آج کی محفل کا مقصد، کوئی بھی آئے، کسی کا فون آئے سبحان اللہ، کسی کا نہ آئے، ذہن میں یہ ہو کہ یہ کون آیا ہے،
مصطفیٰ کا جاننے والا آیا ہے. اگر یہ جملہ ہم بار بار بولیں گے نا تو جب قبر میں جائیں گے تو قبر میں بھی حضور یہی فرمائیں گے فرشتوں سے، یہ میرا جاننے والا ہے. اس نے بڑا تعلق نبھایا ہمارے ساتھ، بڑا تعلق نبھایا. پھر صرف قبر میں نہیں آئیں گے، خود جب آخری سانس ہوگی نا، آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوگا اور زبان پہ یہ کلمات جاری ہوں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمد عبدہ ورسولہ. سبحان اللہ.